باہر موسم جو سا ہے وہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت کرے، کیونکہ اسموک بہت زیادہ ہو گئی تھی لاہور شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسموک کے بعد اس بارش کا بہت شدت سے انتظار تھا. یہ بارش بڑی ضروری تھی اسموک کو ہٹانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے باعث رحمت کرے. آج کا شو اختتام کرتے ہیں. نیا سال ہے، نئے سال کا سفر ہے. ریزولوشن جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کچھ وعدے کرنا چاہتا ہوں میں خود سے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خود سے کریں. وہ وعدے کرنے سے پہلے سب لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آگے شور مچاتے ہو، چیخو پکار کرتے ہو، کبھی حل تو بتاؤ، کبھی کوئی چیز کا سلوشن تو نکال کے دو. سلوشن بڑا سمپل ہے. جیسے میں نے پہلے شو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں پر تقسیم بڑی غلط ہے. یہاں پر غیر منصفانہ تقسیم ہے دولت کی، وسائل کی. یعنی کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہم آج کے دن تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر سایہ زندہ ہیں. جو ہمارے افسران، جو ہمارے نوجوان، جو ہمارے ہی بچے جب تعلیم حاصل کر کے مقابلے کا امتحان دے کر جا کر بیٹھتے ہیں اس جگہوں پہ، ان آفیسز میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اپنے ملک کو کھانے کے لیے چل پڑتے ہیں. ان کو کیوں اپنے غریب بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں، جب میں ان کو غور سے دیکھتا ہوں تو ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو بہت ماڑے گھروں سے آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے ہمبل بیک گراؤنڈ کے جو دوسرے ان کے بہن بھائی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے. بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ نفسا نفسی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو اپنے بھائی بہن کی، اپنے دوست کی، اپنے خاندان کی پڑی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یہی نفسا نفسی کا عالم ہے. اس سارے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سارے سے نکلا کیسے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سمپل سا حل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو صحت کے مراکز ہیں، جیسے ہسپتال ہیں، جیسے ڈسپینسری ہیں، وہ بہترین ہوں، اچھا کام کریں، تو صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے جو میں بچپن سے سنتا آیا ہوں. یہ سلوشن پہلے سے موجود ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے افسران ہیں، جتنے ہمارے وزیر ہیں، جتنے ہمارے خادم ہیں، جتنے ہمارے نوکر ہیں، وہ سارے کے سارے انہی ہسپتالوں میں علاج کروائیں. وہ سارے کے سارے وہیں جائیں جہاں ایک عام آدمی جائے گا. وہ سارے کے سارے جب کبھی بیمار ہوں تو ملک سے باہر نہ جائیں، لندن نہ چلے جائیں، کہیں اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہ چلے جائیں. وہ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں اور جا کے اپنا علاج کرائیں. یقین مانیں ہسپتال بہتر ہو جائیں گے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کے اسکولوں میں بہترین تعلیم ملے اور آپ کے بچے بہترین تعلیم حاصل کریں. یکساں نصاب میں سب فراڈ نہیں ہے، وہ نہیں چلے گا. یہاں پر صرف ایک چیز چلے گی کہ جتنے بھی آپ کے حکمران ہیں، جتنے بھی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے نوکر ہیں، جتنے بھی آپ کے خادم ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں پڑھائیں جہاں ایک عام آدمی کا بچہ پڑھتا ہے. اس طرح یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اور اگر ان کے بچے باہر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک عام آدمی کا بچہ بھی باہر تعلیم حاصل کرنے جا سکے، ورنہ ان کا بچہ بھی یہی پڑھے. یہاں کے نظام بہتر ہو جائے گا، تعلیم بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں امن و امان کی صورتحال ہے. امن و امان کی صورتحال جو سی ہے اس کے لیے سفارش کلچر کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے پیچھے سے فون کرانا بند کرنا پڑے گا. اس کے لیے کسی کا منہ ملاحظہ ختم کرنا پڑے گا. یقین مانیں آپ ریاست مدینہ کا قصہ سنتے آئے ہیں ایک ایسے شخص کے منہ سے جو شاید ہمیں بتا ہی نہیں سکا کہ ریاست مدینہ کیا تھی. لیکن میں جتنا جانتا ہوں اس بارے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ سے بھی شیئر کروں. وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جتنا ایک مزدور کی جب ان کا وظیفہ طے ہونا تھا، کیونکہ خلیفہ اول تھے تو ان کا جب وظیفہ طے ہونا تھا، انہوں نے کہا کہ جتنی تنخواہ ایک مزدور کی ہے اتنی ہی میری مقرر کر دو، کیونکہ اگر میرا اس میں گزارا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہترین تنخواہ ہے. اگر اس میں گزارا نہ ہوا تو پھر میں مزدور کی تنخواہ بھی بڑھاؤں گا تاکہ اس کا گزارا نہ ہو سکے. آج یہاں پر گریڈ سسٹم دیکھ لیں کہ درجہ اول کا ملازم کتنے پیسے لیتا ہے، درجہ 21 یا 22 کا ملازم کتنے پیسے لیتا ہے، اور یہ پیسے لینے کے بعد وہ درجہ اول کا ملازم کس طرح زندگی گزارتا ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول ختم کرنا پڑے گا. یہ فرنگی کا راج جو آج تک ہمارے ملک سے گیا نہیں، اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ہے حقیقی آزادی جس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا، اور اس لڑنے کے لیے ہمیں پکار اٹھاتے رہنا ہوگا. اور ایک اور چیز، بڑی اہم چیز جو ریزولوشن ہے وہ یہ ہے کہ رحم کرو، تم پہ رحم کیا جائے گا. جب ہم کسی پہ رحم کرتے ہی نہیں ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ نیک بات کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ کرے گا؟ جب ہم کسی کے ساتھ اچھی بات کرتے نہیں تو ہم یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے اچھی بات کرے گا؟ جب ہم کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہی نہیں تو ہم کیوں توقع کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ انصاف کرے گا؟ جب ہم کسی سے تمیز سے بات کرتے نہیں تو ہم توقع کیوں کرتے ہیں کوئی ہم سے تمیز سے بات کرے گا؟ تو یہ آپ کا آج کا ریزولوشن ہونا چاہیے. وہی سلوک دوسرے کے ساتھ کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ کریں یا آپ کے ساتھ کیا جائے. اس کی ایک خوبصورت سی حدیث ہے، میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میں کوئی دینی عالم نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے میرے دین سے محبت ہے، میں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. زندگی
اور یہ تمام دنیا خوبصورت بن سکتی ہے اگر ہم سارے مل کے کوشش کریں, اگر ہم سارے چاہیں تو ہم اسے خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ انسانی معاشرہ ہے, اسے انسانوں نے ہی بہترین بنانا ہے اور انسانوں نے ہی بدترین بنانا ہے, اسے بدترین نہ بنائیں. نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور خوشیاں بانٹیں اگر چاہتے ہیں کہ خوشیاں آپ تک آئیں, کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں.